روزہ۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے ہیں نا، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے ان سب پر جو ہے نا اشکال وارد کیے ہیں، خواہ وہ اقرب الایام کا ہو، اقرب البلاد کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اقرب البلاد پر تو صراحتاً انہوں نے نقد وارد کیے ہیں، اور اسی طرح اقرب الایام یہ جتنے بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی حدیث پاک جو جس کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے، حدیث دجال جسے کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور پہلا دن جو سال کا ہوگا تو اس میں پھر نمازیں کتنی پڑھیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، 5 نہیں، تم اس کے لیے اندازہ کرو۔ اس پر باقاعدہ فقہا نے اور محققین نے تصریح کر دی ہے کہ یہ حدیث قیاس کے قابل ہی نہیں کہ اس پر کچھ اور قیاس کیا جائے، اس لیے کہ یہ ارشاد آپ کا خود جو ہے یہ ایک یعنی قیاس سے دور ہے، شارع نے کہہ دیا، اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے قاضی بھی رہے ہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث میں یہ صراحتاً ہمیں حکم نہ ملتا اس رات کے لیے بھی، تو ہم تو اور ہماری طرف یہ اجتہاد کی طرف یہ بات سونپ دی جاتی تو ہم کہتے پورے سال میں 5 ہی نمازیں پڑھو، کیونکہ اجتہاد کا تو یہی تقاضا تھا۔ اس لیے اب اس پر اور کچھ قیاس کیا جائے، یہ قیاس وغیرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے ہیں نا اقوال، خواہ وہ اقرب اللیال کا ہو یا اقرب البلاد وغیرہ کا ہو، ان سب کے اندر یعنی اعتراضات ہیں، اور اذا جال احتمال باطل الاستدلال، احتمال جس میں آ جائے اس سے دلیل پکڑی نہیں جا سکتی۔ اس حدیث میں بھی جب یہ بات آ گئی ہے تو اس سے دلیل پکڑی نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ نہیں، اقرب اللیالی پر عمل کرتے ہوئے، اب اقرب اللیالی کا بھی حساب دیکھا جائے تو آپ غور فرمائیں کہ آج کل یعنی جو آخری دن ہے، مختلف دن بنتے ہیں وہ ہر شہر کے لحاظ سے، مئی میں جو ہے کسی میں 15 بن رہا ہے، کسی میں یعنی وہ 6 تک بن رہا ہے، وہاں جو ہے اقرب اللیالی تو وہ کہیں 1 گھنٹہ 1:08 تک ٹائم بنتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ 1:20 تک بنتا ہے۔ تو پھر اس کا بھی حساب کیا جائے تو 1:20 پر یا 1:08 پر ہی ختم کیا جائے نا، اور جب یہ تنصیف لیل اور ان دونوں کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً قریب ہیں۔ 1:20 کو دیکھیں اور 1 بجے کو تو صرف 20 منٹ کا ہی فرق ہے نا۔ اب اس 20 منٹ کے لیے روزے کو شک میں ڈالنے کی بجائے کیا حرج ہے کہ ہم 20 منٹ پہلے ہی تنصیف لیل پر عمل کرتے ہوئے روزے کو بند کر لیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ رہی نہ۔ پھر 2 بجے تک سٹک ہو جانا 2 بجے پر، اس کے لیے کوئی ترجیح والی بات ہی نہیں ہے۔ جب اقرب اللیال یا اقرب الایام کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جو ایام میں سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس میں کہ اس دن رات پائی جا رہی ہے، وہ اگر 1:08 یا 20 منٹ بڑھتا ہے تو اسی پر ہی اس لحاظ سے بھی عمل کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم غور کریں اس میں تو اس میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 15 درجے والی بات جو ہے، پچھلی دفعہ بعض لوگوں نے بہت شور مچایا تھا کہ 15 ڈگری پر جو ہے وہ روزے کو بند کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آج اس دفعہ بھی 15 پر بند کریں نا۔ اب جو 15 ڈگری پر آ رہا ہے تو وہ تقریباً یہی 1:20 پر آ رہا ہے، تو پھر بھی تو اتنی دیر سے ہی بند کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے یہ کوئی اصول قابل عمل نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے قابل عمل اصول آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں، جس طرح سے بھی کر لیں، وہ تنصیف اللیل والا ہی بنتا ہے، جس کے لیے حضرت عظیم البرکت نے بھی جو ہے وہ پورا اشارہ دے دیا، اشارہ کیا تصریح کر دی ہے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ دوسری رہی یہ بات کہ بھئی مشاہدے کی کیا بات ہے، بھئی آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 1,00,000 دفعہ بھی مشاہدہ کریں تو اللہ حضرت عظیم البرکت کے مشاہدے کے برابر نہیں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے اکابرین میں سے ہیں مفتی اقتدار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے بھی جو اپنا پہلا فتویٰ لکھا ہے اس میں وہ 2 پر سٹک ہو گئے ہیں کہ بس 2 یا 2.5 جو ہے نا، اور اس کے لیے کیا ڈگری ہوگی اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا، بلکہ یہ کہا کہ ہر آدمی جو ہے اس کے لیے مشاہدہ کرے۔ اب یہ ہے کہ ہر عالم اور ہر آدمی کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہدے کا وقت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی آنکھ مشاہدے سے مانوس ہی نہیں ہوتی،
جب تک آنکھ مشاہدے سے مانوس نہ ہو اس وقت تک مشاہدہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. شبیر احمد کاکا خیلی دوسرے مسلک کے عالم ہیں مگر وہ رؤیت الہلال کمیٹی پاکستان میں ممبر ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے تک مشاہدہ کیا, کئی دنوں کے بعد میری آنکھ جو ہے وہ مانوس ہوئی تو پھر اس کے بعد مجھے بات سمجھ آئی. تو اس طرح سے مشاہدہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مشاہدہ ہے اور جس آنکھ سے انہوں نے دیکھا ہے وہ نہ صرف بصارت کے مالک تھے, وہ بصیرت کے بھی مالک تھے. تو انشاءاللہ العزیز ان کے اس مشاہدے کے بعد پھر آپ نے یہ لکھا کہ جو آدمی واقف فن ہو نا, یہ فن ایسا ہے کہ اس میں جیسے 2 اور 2 4 جمع ہے نا تو وہ 4 ہی بنیں گے, 3 یا 5 نہیں ہو سکتے. اس فن کے اصول ہی اسی طرح کے ہیں کہ اس میں کوئی آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا. وہ ٹائم کا معاملہ ہو, فن سے جو واقف آدمی ہوگا وہ پہلے سے ہی کئی مہینے پہلے سے ہی اندازہ بچا کے مطلب صحیح کچھ بتا سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ واقف فن کا وہ حکم لگایا ہوا کبھی خطا نہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مدار جو ہے وہ شمس و قمر کی چال پر ہے, اور شمس و قمر کی چال اللہ خود فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان, کہ یہ سارے حساب کے ساتھ چلتے ہیں, ان میں حساب میں کمی بیشی نہیں, جیسے 2 اور 2 4 میں کوئی کمی بیشی نہیں. اور پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, کہ یہ چال جو ہے وہ عزیز غالب قدرت والے اور علم والے, جس کا علم اس کی ذات کا عین ہے, اس ذات نے یہ سب کچھ مقرر کیا ہے. اس لیے ڈگریوں کے لیے واقف فن ہونا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واقف فن بھی ہو اور فقہ میں بھی ایک وہ امام کی حیثیت رکھتا ہو, جس کے بارے میں علامہ اقبال جیسا آدمی بھی کہے کہ وہ اپنے وقت کے ابو حنیفہ کہلانے کے حقدار ہیں, امام یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ. تو ان کی فقہ اور ان کا یہ علم فن میں کمال, یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں اس تحقیق کے بعد مزید کسی تحقیق کی طرف یا کسی مشاہدے کی طرف بڑھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. لیکن پھر بھی اگر کوئی مشاہدہ کرے تو کم از کم اسی طرح سال ہا سال مشاہدہ کرے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے, تو انشاءاللہ وہی ہوگا جو نام اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ایک وضاحت اور کر دوں, میں نے گزشتہ سال سنا تھا, یہ بات بہت پھیلی عوام میں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب یہاں تو نہیں آئے تھے, تو یہاں کی ٹائمنگ کیسے طے کر سکتے ہیں وہ. یعنی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر یہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے کہا ہوتا, نے کہا ہے اور اسے پھیلایا ہے, تو بڑا تعجب ہو رہا ہے. کسی شخص کا کسی ملک میں جانا ضروری نہیں ہے, اپنے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کا ٹائم ٹیبل وہ نکال سکتا ہے. ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اس فن میں, اور جب انہوں نے عنایت اللہ مشرقی نے یہ دعویٰ کیا تھا, جو ریاضی کے سب سے بڑے ماہر ہیں, ان کے ریکارڈ کو کوئی توڑ نہیں سکا, علامہ عنایت اللہ مشرقی خاکسار تحریک کے بانی, کہ میں دنیا بھر کا ٹائم ٹیبل جو ہے 2 روز کے اندر نکال سکتا ہوں, تو مولانا ظفر الدین بہاری نے فرمایا کہ میں 2 گھنٹے کا نکال سکتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس بات کو نقل کیا ہے دارالعلوم کراچی کے مفتی شفیع نے اپنے اس میں, کہ میں مولانا ظفر الدین بہاری کی بصارت پر اور بصیرت پر جو ریاضی کے اعتبار سے ہے اور فلکیات کے اعتبار سے میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے خاکسار تحریک کے بانی کو چیلنج کیا تھا اپنے زمانے میں. سبحان اللہ. یہ دیوبندی مولوی مفتی شفیع نے باضابطہ اس کو لکھا ہے کہ میں ظفر الدین بہاری کے فیصلے, اور وہ آرز کے شاگرد ہیں. تو یہ کہنا کہ یہاں آنا ضروری ہے کسی شخص کا, یار یہ تو بچوں کو, اور یہی بات بچوں والی بات ہے. یہی بات سائنس والوں نے بھی کہا کہ مشاہدے کے لیے کسی جگہ ہے اور اس کا معاملہ نہیں, دنیا بھر کا مشاہدہ کہیں سے بھی بندہ کر سکتا ہے. اور یہی بات خواجہ علم و فن نے بھی تحریر میں لکھا, جو میں نے آپ کو دکھا دیا. بالکل بالکل. اور یہی بات خود یہ جو اردن کے آبزرویٹری کے ایک اہم رکن ہیں ڈاکٹر شوکت اودا, انہوں نے بھی ایک عبارت بڑے عظیم فلکی کی نقل کی, اس میں لفظ ہے فی کل عرض و فی کل زمان. سبحان اللہ. کہ وہ ہر خطے کے لیے کارگر ہے اور ہر وقت کے لیے. ایسا بھی نہیں کہ ہر مہینے کی ہر تاریخ کا نہیں, غروب و طلوع کا معاملہ یہ شہادتوں کا باب ضنی ہے, ریاضی کا باب قطعی ہے. بالکل. ریاضی قطعیت سے انکار نہیں کر سکتے. شہادت میں شبہ ہو سکتا ہے کہ جسے شہادت آپ لے رہے ہیں وہ کیسا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اس کی دیانت اور تقویٰ کیا عالم ہے. لیکن
ریاضی قطعیت جس پہ بنیاد ہے فلکیات کی، وہ ظنی نہیں بلکہ وہ قطعی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات میں عرض کر دوں۔ بسم اللہ، جی فرمائیں۔ چونکہ ہمارے امہ چینل کے سامعین ناظرین ماشاءاللہ اپنی اس مختصر سی رات میں بھی اپنی نیند چھوڑ کر کے سن رہے ہیں، ہمارے سامعین کو متاثر کرنے کے لیے ہمارے کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اپنے کالر سیٹ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے حساب سے کال کرتے ہیں تاکہ سننے والے پر اثر پڑے۔ یہ ایسے ہی ہوتا نا، کبھی کبھی کال سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیوں؟ ایسے جیسے کہ ایک صاحب گئے، ایک صاحب کے گھر میں دستک دی تو ایک بچہ نکلا، کہا بھئی تمہارے ابو ہیں گھر میں؟ کہا نہیں، ابو نے کہا ہے کہہ دو نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اہل علم کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ قوم کی رہنمائی کا ہمیں سلیقہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اور اخیراً میں اپنے نوجوان اسکالر سے، اسٹوڈنٹ سے، یونیورسٹی اور کالج کے بچوں سے یہ کہوں گا کہ خدا را اگر ہماری بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو آبزرویٹری اور گرینوچ وغیرہ سے اس کی تصدیق کرا لو جو سائنس ہے اور جس میں غلطی کے امکانات نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اگر ایسا کرو گے تو ہماری موقف کی تائید، جیسے چاند کے سلسلے میں ہوا کہ پہلے وہ سعودی عرب سے اطلاع آ جاتی تھی۔ حضرت اگر معاف فرمائے تو ایسا نہیں ہے کہ سائنس کے باتوں میں امکان کذب نہیں ہے، امکان خطا ہے، امکان خطا ہے۔ جی، تو جیسے کہ چاند کے سلسلے میں ہوتا رہا، لیکن اب نوجوان خود ہی تلاش کر لیتے ہیں کہ مطلب کہ چاند کب دیکھا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، برتھ آف دا مون نہیں، ویزیبلٹی آف دا مون، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک انشاءاللہ ہو جائیں میری گے۔ ایک بات اگر جی مفتی عبداللہ، بس آخری لمحات ہیں، بسم اللہ۔ خود اعلی حضرت عظیم البرکت کی طرف سے اس کی جو وضاحت موجود ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ بحر الرائق، فتح القدیر، در مختار وغیرہ ان ساری فقہ کی کتابوں میں جو بلغار کے بارے میں ہمارے مشائخ کا اختلاف ہوا ہے کہ وہاں نماز واجب ہوتی ہے یا نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 15 درجے والی بات ہوتی تو 15 درجے پر اگر صبح صادق ہوتی ہے تو پھر تو کوئی جگہ ان میں سے ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں پر عشاء نہ ہوتی ہو۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان راتوں میں وہاں عشاء کا نہ پایا جانا متفق علیہ ہے، کہ بلغار وغیرہ یا یہاں جو ہمارا یہ برطانیہ ہے یہ اسی میں جاتا ہے کہ ان دنوں میں عشاء کا نہ پایا جانا متفق علیہ ہے احناف کے۔ اس میں، جی ہاں احناف کے نزدیک۔ تو اس میں یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے حضرت مفتی اقتدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں برطانیہ میں ہر رات میں عشاء پائی جاتی ہے، جبکہ متفق علیہ سے وہ خلاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اسی پر ہی عمل کریں گے جو متفق علیہ بات ہوگی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس دلیل سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی یہاں پر جو ہے وہ 15 ڈگری وغیرہ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو مشاہدہ کرنے والے ہیں یا اصول آبزرویٹی ہیں ان سب کے ذریعے سے یہی ہے کہ ایسے دن آتے ہیں جن میں عشاء کا وقت نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، unfortunately we've come to the end of the program۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اس وقت اختتام پذیر بالکل ہوا چاہتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام اور مقتدر علماء کرام اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اگر ساری رات بھی ہم یہ پروگرام جاری رکھیں تو ان کے پاس الحمدللہ جو ہے یہ علم کی دولت آپ تک یہ پہنچاتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے۔ یہ ایسے ذخائر ہیں اللہ نے ان کے سینوں میں رکھے ہوئے کہ یہ ان کو منتقل کرتے رہیں، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن وقت جو ہے اس نے کبھی کسی کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا، اور اسی طرح سے ہمارے چینل پر بھی اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں صرف میں کامل علم کیا اس چیز کا ایک خلاصہ پیش کروں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ چونکہ آپ جب یہ علماء کرام کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو انہی کی ہے، اور علم جو ہے اس کے مطابق اس کے اوپر کوئی جرح کرنی ہو یا حوالے پیش کرنے ہو تو یہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا حق ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ علماء کرام کے آپس میں ہو، اور اس کا نتیجہ جو ہے جب یہ ایک پر اتفاق کر لیں
تو وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ عوام الناس کے لیے بہت ہی سہولت جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ گفتگو کافی ثقیل ہوتی ہے, وہ الفاظ مشکل ہوتے ہیں, ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک جانب یا کوئی کسی اور جانب وہ اس کنفیوژن کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. کنفیوژن اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے علماء کرام جو بیان کر رہے ہیں اس میں کنفیوژن ہے, نہیں, کنفیوژن اس وجہ سے کہ ہماری کم علمی کے باعث وہ جو کنفیوژن ہے ہم میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے علماء کرام سے جو بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ برائے کرم یہ گفتگو آپ نے سنی, آپ سب جو ہے وہ مل بیٹھ کر آپ ایک ہی مسلک کے ایک ہی عقیدہ کے آپ علماء کرام ہیں تو کیوں نہ آپ سب مل کر جو کسی کام کو اگر آپ نے کچھ اس میں کچھ وقت زیادہ نکالنا بھی پڑے تو آپ نکالیں, عوام الناس کی بہتری کے لیے نکالیں, سہولت کے لیے نکالیں, تاکہ امت مسلمان کو اس یہ جو درپیش مسئلہ ہے اس سے نجات حاصل ہو. تو میں گزارش ہی کر سکتا ہوں, میں امید رکھوں گا کہ قبلہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب جو ہیں ان سے بھی اور مفتی محمد اشفاق صاحب سے بھی اور قبلہ حضرت علامہ مکمل الزمان اعظمی صاحب سے بھی, علامہ شبیر سیالوی صاحب سے بھی اور بہت سے ہمارے علماء کرام, مقتدر علماء کرام اس وقت جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بہت سے اور علماء کرام جن کے ہمیں میسیجز آئے ہیں, یہ سب سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ خدارا آپ سب مل بیٹھیں اور اس مسئلے کو ایک نقطہ مکمل پر جو ہے آپ مکمل فرمائیں تاکہ عوام الناس جو ہے اس کو یہ سہولت حاصل ہو. تو میں سب احباب کا قبلہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دل کے عطا گہرائیوں سے, اور خاص کر عارف بھائی کی جانب سے میں اور مچانک کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اور یہ جو علمی موتی آپ نے بکھیرے ہیں اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ مفتی محمد اشفاق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حضرت علامہ مکمل الزمان اعظمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شبیر سیالوی صاحب, اس سے پہلے ہمارے چشتی صاحب قبلہ تھے, اور دوسرے بھی احباب اس مولانا جمیل احمد صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. تو اس انداز سے تمام علماء کرام سب کا, قاری رضوان صاحب سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ کسی پروگرام میں جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں جو ہے ہمارے عارف بھائی نے خصوصی طور پر گزارش کی تھی, مجھے کہا تھا کہ مفتی محمد اشفاق صاحب سے گزارش کرنی ہے کہ وہ ضرور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو میں گزارش کروں گا مفتی اشفاق صاحب قبلہ سے کہ وہ چونکہ ان کے عارف بھائی کے لیے, ندیم بھائی کے لیے, مچانک کے سب کے لیے انہوں نے گزارش کی آپ سے دعا کی استدعا کی ہے. تو میری طرف سے تمام علماء کرام کی طرف سے جو ہے ہمیں آپ اجازت دیں, تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور مفتی صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیں, پھر پروگرام اختتام ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تیری توفیق سے یہ جو محفل قائم ہوئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اسے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو کچھ اس میں حق واضح کیا گیا ہے اس کا نظارہ ہر ایک کو کرا. یا اللہ بالخصوص ہم اس محفل کے بانی اور اس کے لیے اہتمام کرنے والے محتمم امہ چینل کے جو چیئرمین ہیں محمد عارف بھائی صاحب, ان کے لیے دعا گو ہیں. یا اللہ ان کی ساری مرادیں پوری فرما, ان کے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما. جس طرح اس چینل سے یا اللہ مسلک کا اور حق کا پرچار ہوتا ہے, یا اللہ اسی طرح تو حق کو ان کا ساتھی بنا. اور خاص طور پر یا اللہ جیسے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرے اور وہ اس کے جواب میں جزاک اللہ بھی کہہ دے تو گویا کہ اس نے اس کا سارا حق ادا کر دیا. ہم تیری بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو اس لائق نہیں کہ ہم عارف بھائی کو کوئی جزا دے سکیں, تو ہی اپنے کرم سے ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. اور یا اللہ اس حق جو بیان کیا گیا ہے اس پر ہر ایک کو سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ عارف بھائی کے جتنے معاونین ہیں, خصوصاً یہاں امہ چینل کی جتنی ٹیم ہے, کام کرنے والے ہیں, مولا ان کو بھی بہتر جزا عطا فرما. خاص طور پر ہماری یہ اکابرین حضرات کہ جن کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے عارف بھائی کی خواہش پر مجھے ہی عاجز اور حقیر کو دعا کرنے کے لیے موقع دیا ہے. یا اللہ میں ان کے بارے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں
صحت تندرستی کے ساتھ انہیں دراز عمریں عطا فرما، ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ عاطفت یا اللہ اہل سنت پر ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما۔ ہمارے دیگر علماء اکابر جتنے ہیں ان سب کو صحت تندرستی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما۔ خاص طور پر یا اللہ ہمارے پاکستان میں شاہ تراب الحق صاحب جو بیمار ہیں انہیں یا اللہ مکمل صحت عطا فرما۔ الہ العالمین ہر ایک عالم دین کو ہر جگہ اپنی اپنی دی ہوئی تیری استعداد کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔